مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، قرآن حکیم کی تفسیر کا جو مبارک سلسلہ ہم نے اس رمضان میں شروع کیا تھا، آج یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے 23ویں اور 24ویں پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ 22ویں پارے کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسول بھیجے، لیکن بستی والوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا سبب ان رسولوں کو قرار دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی میں ایک آدمی کو ہدایت دی۔ اس آدمی کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے۔ یہ بڑھئی کا کام کرتا تھا اور شہر کے بالکل کنارے رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ 22ویں پارے کے آخر میں کہتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور جب اس کو پتہ لگا کہ میری قوم رسولوں کو جھٹلا رہی ہے اور رسولوں کو دھمکیاں دے رہی ہے، تو اس نے آ کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے میری قوم کے لوگوں، ان لوگوں کی بات مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے اور ہدایت پر ہیں۔ یعنی اگر ان کا کوئی دنیاوی مفاد ہوتا، کچھ تم سے پیسہ مانگتے، کچھ تم سے مالی فائدہ مانگتے تو الگ بات ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں چاہتے، وہ صرف تم کو ہدایت پر لانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے 23واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 22۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اسی حبیب نجار کی بات چل رہی ہے، اپنی قوم سے وہ جو گفتگو کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب پلٹ کر کے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں، جن کا حال یہ ہے کہ اگر میرا رب میرے اوپر کوئی مصیبت میرے رب کی طرف سے اگر نازل ہونے والی ہو تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور یہ مجھے کوئی نجات نہیں دے سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا، اللہ کے ساتھ اگر میں شرک کروں گا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کے اوپر ایمان لایا ہوں، تم کان کھول کر کے سن لو، میں اعلان کرتا ہوں اپنے ایمان کا۔ اب اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ اس حبیب نجار کو قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ایمان لایا اور رسولوں کے فیور کی بات کر رہا ہے، تو قوم کے لوگوں نے مل کر کے اسے اتنا مارا، اتنا زد و کوب کیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اب مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچا ہے اور برزخی زندگی میں جب اس کو جنت کے مناظر دکھائے گئے اور جنت میں جو اس کو نعمتیں ملنے والی، جب ان کا ایک دیدار اس کو کرایا گیا، تو وہ کیا کہتا ہے قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہنے لگا کاش میری قوم کے لوگ سمجھتے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میری بخشش کر دی اور مجھے بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ یعنی اس بیچارے کو اپنی قوم کا جو درد تھا، اپنی قوم کے لیے جو خیرخواہی کا جذبہ تھا، وہ عالم برزخ میں جو جنت کی جو نعمتیں اسے ملی، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اسے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میری قوم کے لوگ بھی ان نعمتوں کی اہمیت سمجھتے اور اللہ کے عذاب کی شدت کو سمجھتے تو یہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک وعید کے انداز میں کہتا ہے
وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ہم نے اس کی قوم کے اوپر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور ہمیں بھیجنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ تو بس ایک آواز زوردار چنگھاڑ تھی اور اس کے آنے کے بعد ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل ان کے پھٹ گئے، سب ختم ہو گئے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اللہ فرما رہا ہے کہ ہائے میرے بندوں تم پر افسوس ہے، یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے میرے بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، کاش کہ اس کے اوپر ایمان لاتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سورہ یاسین چل رہی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے۔ توحید کی بھی دلیل اس آیت کے اندر موجود ہے اور بعث بعد الموت کی، آخرت کی دلیل بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کے بھی جوڑے بنائے اور خود تمہارے بھی جوڑے بنائے اور بہت ساری ایسی چیزوں کے جوڑے بنائے جو تم نہیں جانتے۔ اس سے توحید کی دلیل کیسے نکلی؟ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک جوڑا ہے مگر اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو ایک تو توحید کی دلیل ہے، اور دوسرے جب ہر چیز کا ایک جوڑا ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ گویا اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیل بھی دے دی اور توحید کی دلیل بھی دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو بات بتائی ہے وہ سائنس کی روشنی میں بھی وہ ایک عجیب و غریب اعجاز کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور اے میرے بندو تمہارے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس سے نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کی کھال کھینچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور جب دن آتا ہے تو تم دیکھنے لگتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رات اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے، جب دن ختم ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ گویا کسی چیز کے اوپر ایک کالی چادر ڈال دی جائے اور چادر کو ہٹا لیا جائے تو وہ چیز نظر آنے لگتی ہے، چادر ڈال دی جائے تو وہ چیز چھپ جاتی ہے، وہی مسئلہ رات کا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ وہ ہے کہ جس نے رات کو دن کے اوپر ڈھانپ دیا، یغشی اللیل النہار، رات کے ذریعے دن کو ڈھانپ دیا، یطلبہ حثیثا، رات دن کا پیچھا کرتا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب سائنسی اعجاز رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 میں سورہ یاسین کے بعث بعد الموت کی بڑی پیاری دلیل دی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کو ہم عمر عطا کرتے ہیں، جس کو بوڑھا کر دیتے ہیں، جس کو عمر دراز کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کو ہم اس کی تخلیق میں الٹ دیتے ہیں۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، بچپن کا پورا پیریڈ کمزوری کا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر آگے چل کر کے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ کمزور ہونے لگتا ہے، یعنی وہ سائیکل گھوم جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ الٹ جاتا ہے، اپنے بچپن والی کمزوری کی طرف لوٹ کے جاتا ہے۔ تو جو اللہ انسان کو پہلے کمزور پھر طاقتور اور پھر کمزور کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ یہ بعث بعد الموت کی بڑی پیاری دلیل ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کر کے 99 سے لے کر کے 113 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے عظیم واقعہ ہے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اس واقعے کا ذکر اللہ فرماتا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، جب قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بچا لیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے بستی کو چھوڑ کر کے ہجرت کروں گا۔ تو ہجرت بھی اللہ کے بھروسے کی اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا۔ اب اس کے بعد جب راستے میں چلے ہیں تو آرزو پیدا ہوئی کہ کاش توحید کی اس دعوت میں میرا ایک بیٹا بھی ہوتا جو میرا ساتھ دیتا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ دیکھیے اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو ساتھ میں صالح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ صرف اولاد کا ملنا یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، نیک اولاد کا ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ اولاد کا نیک ہونا، صالح ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک صبردار، بردبار، سنجیدہ اور سوجھ بوجھ رکھنے والا بیٹا ہم نے ان کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، یعنی جوان ہو گیا، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو ایک دن باپ اپنے لخت جگر سے کہتا ہے کہ میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف کلیئر بتا دیا، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، کلیئر بتا دیا میں نے خواب ایسا ایسا دیکھا ہے۔ بیٹے کو معلوم ہے کہ میرا باپ پیغمبر ہے اللہ کا، اور پیغمبر کا خواب برحق ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ اس آزمائش پر، اس امتحان پر میں تو تیار ہوں سرنڈر کرنے کے لیے، میرا بیٹا کیا کہتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹا بھی اسماعیل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اتنے نازک موقع پر بھی ایک بیٹے کا کیا ادب ہونا چاہیے، باپ کا کیسا احترام ہونا چاہیے اور بیٹے کے اندر کون سے آداب ہونے چاہیے، یہ اسماعیل کو معلوم ہے۔ بڑے ادب سے کہتے ہیں ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل یا بعض روایات کے مطابق کروٹ کے بل لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے پکارا کیا ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اسماعیل کے بدلے ابراہیم کو ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اسی کے اوپر بعد میں آنے والوں کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو ابراہیم پر، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اسماعیل کے علاوہ ہم نے اس کو اسحاق کی شکل میں بھی ایک بیٹا دیا جو نبی بھی تھا اور نیک لوگوں میں سے تھا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم کے اوپر بھی برکتیں نازل فرمائی اور اس کے بیٹے اسحاق کے اوپر بھی برکتیں نازل فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور اسماعیل کی اولاد میں بھی اور اسحاق کی اولاد میں بھی نیک لوگ بھی پیدا ہوئے اور گناہگار لوگ بھی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 سورہ صافات کی 139 سے لے کر کے 146 نمبر تک کی آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک میرا بندہ یونس بھی میرے رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کہ وہ بھاگ کر کے ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گیا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور کشتی میں جانے کے بعد قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام یہ مغلوب ہونے والوں میں سے ہو گئے، یعنی ان کا نام بار بار قرآن اندازی میں نکلتا چلا گیا۔
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، چنانچہ ان کو مچھلی نے نگل لیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر میرا بندہ یونس میری تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونس علیہ السلام صرف مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، بلکہ عام حالات میں بھی وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے تھے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں اور اپنے اچھے دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے دعا کرے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک بیابان میں ڈال دیا، وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان کے اوپر کدو کا درخت اگا دیا جس نے ان کے بدن میں بیماری کی وجہ سے جو بدن میں زخم وغیرہ ہو گئے تھے، تو کدو نے ان کے لیے ایک طریقے کا اینٹی بائیوٹک کا کام کیا، اینٹی سیپٹک کا کام کیا، اور ان کے سارے زخم دور ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے لے کر کے 25 تک حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور اے نبی کیا آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی جو محراب کو پھلانگ کر کے کراس کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے، اچانک ایسے وقت میں جب کہ عام لوگوں سے ملنے کا ٹائم نہیں تھا، دو لوگ حضرت داؤد کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے پہنچے۔ اذ دخلوا على داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ اچانک وہ لوگ جب حضرت داؤد کے پاس پہنچے تو حضرت داؤد گھبرا گئے، تو انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم دو لوگ ہیں، آپس میں ہمارا کچھ اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ حق اور انصاف کا فیصلہ کیجئے اور کوئی ناانصافی سے کام مت لیجئے، صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور مجھ سے بات کرنے میں بڑا زوردار طریقے سے بات کرتا ہے، مجھے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے اپنے دمبیوں کے ساتھ جو تمہاری دمبی کو ملانے کا مطالبہ کیا، بالکل غلط مطالبہ ہے، ناانصافی کا مطالبہ ہے، ظلم ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر حضرت داؤد نے ایک عام اصول بتایا کہ جب پارٹنرشپ ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَثِيرٌ مَّا هُمْ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، فرمایا کہ چند لوگ، تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پارٹنرشپ کے باوجود ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ورنہ اکثریت کا حال یہی ہے کہ پارٹنرشپ جب ہوتی ہے تو ضرور ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، پھر حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ یہ جو مقدمہ آیا ہے یہ دراصل فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کچھ سبق دے رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہوئی تھی جس کا انہیں احساس نہیں ہوا تھا۔ اب وہ لغزش کیا تھی اس کے بارے میں کوئی معتبر تفسیری روایت نہیں ملتی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی تو ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتانا صرف اتنا مقصود ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں سے بھی جب کوئی معمولی سی چوک ہو جاتی تھی، لغزش ہو جاتی تھی، تو فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں توبہ کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا جب یہ دونوں فرشتے دو انسانوں کی شکل میں اپنا مقدمہ لے کر کے آئے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور میری کسی غلطی پر مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، وہ رکوع میں گر پڑے اور
اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا، فغفرنا لہ ذالک، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور ہمارے یہاں داؤد کے لیے بڑا عظیم مقام ہے اور بڑا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر کے 34 تک، 30 سے لے کر کے 34 تک سورہ 7 کی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ آئیے اس واقعے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، ان کو سلیمان کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرمایا، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، جو ہمارا بڑا بہترین بندہ ہے اور ہماری بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے۔ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، جبکہ شام کے وقت حضرت سلیمان کے سامنے ان کے بڑے عمدہ اور شاندار جو گھوڑے تھے وہ پیش کیے گئے۔ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ان گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے میں اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج پردے میں ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا۔ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، کہا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ، اور پھر ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر چھری چلانے لگے، یعنی اس سب کو ذبح کروا ڈالا۔ اس آیت کی تفسیر میں 2 تفسیریں علماء نے کی۔ ایک تفسیر تو جو ابھی میں نے بیان کی وہ ہے، یعنی جب گھوڑے آئے تو گھوڑوں کو دیکھنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے محو ہو گئے کہ ان کو نماز کے ٹائم کا احساس نہیں ہوا، اور عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، تو اپنے اس غلطی اور اپنے اس لغزش پر ان کو اتنی ندامت ہوئی کہ انہوں نے ان سارے گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں ذبح کروا دیا۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ جو گھوڑے تھے وہ دراصل میدان جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ جب وہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لائے گئے تو ان کو دیکھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اپنے رب کا ذکر یاد آیا۔ ان گھوڑوں کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا کہ بھئی یہ گھوڑے میرے رب کی راہ میں ان کو قربان کیا جائے گا، میدان جہاد میں ان کو استعمال کیا جائے گا، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ گھوڑے حضرت سلیمان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا ردوہا علیہ، دوبارہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب دوبارہ وہ گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے، فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، تو ان کی گردنوں پر اور ان کے پنڈلیوں پر وہ پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے، محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے کہ یہ گھوڑے اللہ کی راہ میں استعمال ہوں گے۔ تو یہ 2 الگ الگ تفسیریں ہیں، ایک میں ہے کہ ان گھوڑوں کو انہوں نے ذبح کرانے کا حکم دے دیا، اور ایک میں ہے کہ ان گھوڑوں کو انہوں نے محبت سے ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے لے کر کے 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور بیماری میں ڈال دیا ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ نے حکم دیا کہ اے ایوب اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، زمین سے پانی کا چشمہ نکلا، کہا یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ غسل بھی کرنے کے لیے ہے اور یہ پینے کے لیے بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں کے ایام میں ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، ان کے بچے ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ صحت مند ہوئے ہم نے ان کے گھر والوں کو واپس لایا اور ان کے جیسے اور بھی ان کو اہل و عیال عطا فرمائے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، بیماری کے ایام میں حضرت ایوب کی بیوی نے کوئی غلطی کی تھی جس پر حضرت ایوب نے غصے میں کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بیوی جو وفادار بیوی تھی غصے میں حضرت ایوب نے کہہ دیا کہ میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب صحت مند ہوئے تو اللہ نے اس قسم کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا اور اللہ نے فرمایا کہ 100 تنکوں کی ایک جھاڑو لے لو اور اس جھاڑو سے تم اپنی بیوی کو مار دو۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ، اور اے ایوب تم ایک جھاڑو لے لو اور اس سے اپنی بیوی کو مار دو۔ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم کو مت توڑو۔ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، وہ بڑا ہی بہترین بندہ ہے اور اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں
اللہ تعالیٰ نے توحید کی ایک بڑی پیاری دلیل دی. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ وہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں جنم دیتا ہے اور ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق تم کو عطا کرتا ہے اور تین اندھیروں میں تم کو رکھتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. وہی اللہ تمہارا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, تم کہاں بھاگے جا رہے ہو. یہ جو ہے 3 پردوں میں جو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ڈاکٹر کیتھ ایلمور یہ بہت مشہور ہیں, ایمبریولوجسٹ ہیں, علم الجنین کے ماہر ہیں, جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے متعلق جو سائنس کا علم ہے جس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں اور جس کو اردو میں علم الجنین کہتے ہیں. تو ڈاکٹر کیتھ ایلمور یہ اس فن کے ماہر ہیں. انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے. ایک تو جو ہے وہ ایبڈومینل وال جو ہوتی ہے, پیٹ کی جو چادر دیوار ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے, اور پھر دوسرا جو ہے وہ رحم مادر جو ہوتا ہے, جو رحم ہوتا ہے جس کو یوٹیرس بولتے ہیں, اس کے اندر ہوتا ہے, اور تیسرے جو جھلی ہوتی ہے بچہ جس میں ہوتا ہے جس کو جھلی یا مشیمہ بولتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے. تو گویا ان 3 اندھیروں میں رب العالمین بچے کی تخلیق فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جس بات کا اپنے قرآن کریم میں اعلان کیا اس بات کی آج سائنس بھی تصدیق کر رہی ہے. فسبحان من ھذا کلامہ. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ آیت نمبر 23 میں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اہل ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ نے بڑی بہترین کتاب اتاری ہے قرآن کی شکل میں, اور یہ کتاب متشابہ, اس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں, مثانیہ اور اس کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم, اور اس کو سن کر کے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ اہل ایمان کی کیفیت ہوتی ہے قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد 24واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. 24ویں پارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دنیا کے سارے شرک کی جڑیں کاٹ دی. اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اے نبی, لوگ اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ نے کویسچن کیا ہے, اور دنیا کے ہر مشرک کے لیے یہ کویسچن ہے. یہ سوال دنیا کے ہر مشرک کے لیے ہے, چاہے وہ کسی مورت کے آگے سجدہ کرتا ہو, چاہے کسی مزار پر جا کر کے جھکتا ہو, چاہے کسی پیر کے آگے جا کر کے جھکتا ہو, چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانتا ہو, چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو وہ غریب نواز کہتا ہو, چاہے وہ کسی بھی اللہ کے ولی کو اپنا مشکل کشا مانتا ہو. یہ آیت کریمہ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہ تو دوسروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو اپنی پیشانی کو دوسروں کے آگے جا کے ذلیل کر رہا ہے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کی یہ ایک آیت, بلکہ اس آیت کا یہ ٹکڑا الیس اللہ بکاف عبدہ, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں, ان کے دل سمٹنے لگتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر ناراضگی پیدا ہونے لگتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ہاں, اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کا ذکر کرو تو خوش ہو جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے توحید پر بات کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں, یا اللہ کو تو چیخنے لگتے ہیں, یا رسول کہو, یا خواجہ کہو, یا غریب نواز کو بہت خوش ہوں گے, یا رسول اللہ کو بہت خوش ہوں گے, یا اللہ جہاں کہا آپ نے بس ان کے ماتھے پر بل پڑنے لگتے ہیں, تیوریاں چڑھنے لگتی ہیں. اللہ نے نشانی بتا دی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ہاں, دوسروں کا ذکر کیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 53 کے اندر سورہ زمر کی رب العالمین نے اپنے گنہگار بندوں کو اپنی مغفرت کا پروانہ دیا ہے.
یہ جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ارجا آیت فی کتاب اللہ کے گنہگار بندوں کو سب سے زیادہ امید اور آس دلانے والی یہی آیت ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجیے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے ان کو بھی اپنا بندہ کہا ہے، اللہ نے اپنی بندگی سے خارج نہیں کیا ہے۔ رب اور بندے کا رشتہ اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندو، اللہ اکبر، کتنا پیار ہے اس جملے میں۔ اللہ اپنے گنہگار بندوں پر اپنا پیار برسا رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ نے اپنا نام لیا کہ سوچو کس کی رحمت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں بھی پھر اللہ کا نام اللہ نے لیا، حالانکہ ضمیر لائی جا سکتی لیکن اللہ نے ضمیر نہیں استعمال کی، نام لیا اپنا۔ انہ یغفر الذنوب جميعا نہیں کہا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہا۔ اور اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ نہیں کہا کہ گناہوں کو معاف کر دے گا، کہا کہ توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں، بھولا نہیں کہتے۔ اللہ کے ہاں کہتے ہیں اس سے سچا کوئی ہے نہیں، اس سے کامیاب کوئی نہیں ہے جو توبہ کر لے، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے، توبہ کرنے والا کامیاب ہے۔ اللہ اس کو بھولا بھی نہیں کہتا، اللہ کہتا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے بندے تو میری بارگاہ میں رجوع کر، تو توبہ کر، تو استغفار کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ سے بڑھ کر کے بخشنے والا اور رحم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 سے لے کر کے آیت نمبر 59 تک اللہ کے نافرمان بندے کی قیامت کے دن 3 حسرتیں ہوں گی، 3 خواہشیں ہوں گی۔ اللہ ان خواہشوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میرے بندو توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، نیک عمل کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب انسان یہ کہے گا کہ اے اللہ کاش کہ میں نے لاپرواہی نہ کی ہوتی، اے اللہ تیرے سلسلے میں نے جو کوتاہی کی ہے کاش میں نے وہ کوتاہی نہ کی ہوتی، میں تو دنیا میں تیرے دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا انسان یہ کہے گا کہ کاش اللہ نے اگر مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا تیسری خواہش یہ کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا موقع مل جاتا تو میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے، اور سورہ مومن کی آیت نمبر 18 و 19 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ذِي الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اور اے نبی ان کو ڈرا دو اس قریب آنے والے دن سے جس دن دل اچھل کر کے حلق تک آ جائیں گے، دل غم کو برداشت کرتے کرتے اور مصیبت کو جھیلتے جھیلتے دلوں کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ دل اچھل کر کے حلق تک آ جائیں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا اور ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دنیا میں اپنی نگاہوں سے چوری کرنے والوں اور اپنے دلوں میں دنیا بھر کی گندگی کو جگہ دینے والوں، میرا رب وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 میں آل فرعون کو ایک
مخصوص عذاب دیا جا رہا ہے، اور جس عذاب کو ہم عذاب قبر کہتے ہیں، اس عذاب قبر کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔ آل فرعون کو عذاب نے گھیر لیا اور صبح شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اور سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو یہ کون سا عذاب ہے کہ صبح شام ان کو پیش کیا جاتا ہے؟ یہ وہی عذاب ہے جو برزخ میں ان کو دیا جا رہا ہے، اور جسے قرآن و سنت میں عذاب قبر کہا گیا ہے، اور جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے نبی آئے جو قتل ہو گئے، جن کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا، یا جن کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی ہر حال میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں جو بات کہے گی وہ میجورٹی کے اعتبار سے کہے گی کہ زیادہ تر رسول اپنی قوموں پر غالب آتے ہیں۔ اگر کچھ قومیں ایسی آئیں جو اپنی سرکشی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے رسولوں کو قتل، اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، تو وہ اس اصول سے باہر ہے، کیونکہ یہاں اکثریت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اور دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت قومیں غالب آ جاتی ہیں اور اپنے نبی کو قتل کر دیتی ہیں یا اپنے نبی کو دبانے لگتی ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دیتا ہے، اور یوں اس طریقے سے اللہ اپنے نبیوں کا انتقام لیتا ہے، اور حقیقت میں غالب اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں دعا کی فضیلت بتائی گئی۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے دعا کرو، میں ضرور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دنیا کا ہر سخی، دنیا کا ہر بڑا سے بڑا فیاض 2 4 بار 5 بار کسی کو دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میرا دروازہ چھوڑ دو، لیکن یہ ہمارا رب کتنا فیاض ہے، ہمارا رب کتنا سخی ہے، جو بار بار ہم سے کہہ رہا ہے کہ مانگو، تم کتنا مانگو گے، میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ بلکہ میرا رب وہ ہے، دنیا والے مانگنے والوں سے ناراض ہوتے، میرا رب نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے وہ بندے جو تکبر کرتے اور مجھ سے دعا نہیں کرتے، میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے رب کی بارگاہ میں زیادہ زیادہ ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ایک عجیب و غریب بات اللہ نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن انسان کی اسکن بھی گواہی دے گی۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے ہماری بارگاہ میں تو ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، اور ان کے چمڑے گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور لوگ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے، اپنی اسکن سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو انسان کی چمڑی بولے گی کہ جس اللہ نے ہر انسان کو اور ہر بولنے والی مخلوق کو بولنا سکھایا، اس نے ہم کو بھی آج زبان دی اور ہم بول سکتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی جو سیل ہوتی ہیں، ایوری سیل ان آور باڈی کنٹینس انفارمیشن اباؤٹ آور پرسنالٹیز، ہمارے بدن کی جو سیلز ہوتی ہیں ان کے اندر انفارمیشن، ایک قسم کی میموری ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہماری پوری پرسنالٹی کے بارے میں ایک انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ وہی میموری ہوگی جس کو رب العالمین قیامت کے دن ریٹریو کرے گا، اور یہ اسکن جو ہے وہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 29 میں
دنیا کے پیٹ پرور شکم پرست اور باطل پرور جو مولوی ہیں، جو پیر ہیں، جو اپنے عوام کو اور اپنے فالوورز کو گمراہ کرتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر لے کے جاتے ہیں، ان کا انجام بتایا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اور کافر قیامت کے دن کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جن جنات نے ہم کو گمراہ کیا اور جن انسانوں نے ہم کو گمراہ کیا، ان سب کو تو لے کے آ تاکہ ان کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھ کر کے آج ہم ذلیل کریں۔ دنیا میں جن پیروں کو لوگ جن کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، کل ان کی حقیقت جب معلوم ہوگی، میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو باطل کی دعوت دیتے ہیں، غلط چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، ان پیشواؤں اور ان پیروں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے فالوورز کہیں گے کہ اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کے سامنے لے آ، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ان کو اپنے جوتوں کی نوک پر اپنے پیروں کے نیچے رکھیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ آج ہمارے نظروں میں ذلیل ہو جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر کے 33 تک اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جمنے والوں کی فضیلت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک ہمارے وہ بندے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے، ان کے اوپر ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں وہ جنت ضرور ملے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم کو دنیا میں بھی تم کو جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کرو گے اور جن کا تمہارا جی چاہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی اللہ کے پیارے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے اندر کوئی ایسی بات بتائیے کہ مجھے وہ بات پھر کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے، ایسی بات بتائیے جو فائنل بات ہو، کسی اور سے مجھے پوچھنا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا اور پھر اسی کے اوپر جم جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حامیم السجدہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں دشمن کو دوست بنانے کا اللہ نے نسخہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، گالی کا جواب پیار سے دو، نفرت کا جواب محبت سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے جو تمہارا کٹر دشمن ہے تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ رب العالمین نے ہمیں ایک اخلاقی تعلیم دی کہ کسی کے برے سلوک کا جواب حسن سلوک سے دو، انشاءاللہ وہ ایک دن آپ کا ضرور گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا دوست ہو جائے گا۔ اور آخری آیت جو ہم 24ویں پارے کی بیان کر کے آج کی گفتگو ختم کریں گے، یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے جو اللہ کی آیتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تعویل کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجی تلاش کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، جو آدمی جہنم میں ڈالا جائے گا کیا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و راحت کے ساتھ آئے گا اور جس سے کہا جائے گا اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ہماری آیتوں میں کا انکار کرنے والوں اور اے ہماری آیتوں میں کجی تلاش کرنے والوں، تمہیں جو عمل کرنا ہے کرو، تمہارے ایک ایک عمل سے تمہارا رب باخبر ہے۔ تو یہ تھی قرآن کریم کے 23ویں اور 24ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ رمضان کے ختم ہونے کے پہلے باقی پاروں کی تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کر دی جائے۔ دعا کریں اللہ اس کام کو ہمارے لیے آسان کرے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو غور سے پڑھنے کی، اس پر تدبر غور کرنے کی، اس کو سننے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔